نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن الى آخرہ الآیہ صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الذین لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الحرب وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسین منی وانا من حسین وصدق رسولہ النبی الکریم الامین بآواز بلند سب حضرات مل کے پڑھ لو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ انتہائی واجب القدر پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی حضور قبلہ پیر سید بابا مشتاق احمد مشتاق حسین شاہ صاحب علوی قادری چشتی دامت فیوزہم اور محترم بزرگوں پیارے بھائیوں، ماہ مقدس رمضان المبارک دا اج آخری جمعہ ہے، جمعہ الوداع ہے۔ حضور بابا جی قبلہ دے حکم دی تعمیل وچ فقیر حاضر خدمت ہے۔ طویل سفر تو بعد معاملات جان دے ہو، آمدن برسر مطلب پاکیزہ کلام دی آئے مبارکہ تلاوت کیتی ہے، جس دے اندر اس مقدس مہینے دا بھی ذکر ہے اور اس پاک کلام دا ذکر ہے جڑا کلام پروردگار نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے اتے نازل فرمایا۔ اے مالک دا کرم ہے کہ اللہ نے سانو او مقدس کتاب عطا فرمائی، اور جس ہستی دے صدقے اللہ نے ایک کتاب عطا فرمائی، اور رسول جس طرح کے تمام رسولاں دے سردار نے، اسی طرح اے کتاب تمام مقدس کتاباں دی سردار ہے۔ اور قرآن ایک ایسی مقدس کتاب ہے، اگر کوئی بندہ صاحب علم ہوئے نا تو اس کلام نال گل کرنا چاہے، کلام کرنا چاہے تو اے کلام بولدا بھی ہے، ہر بندے دے سوال دا جواب بھی عطا فرماندا ہے۔ جس طرح کے مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے فرمایا، اگر میرے اٹھ دی رسی گم ہو جائے تے علی اس نو گھر وچ نہیں، بازار یا جنگل وچ نہیں، بلکہ اپنے اٹھ دی اس رسی نو علی اگر تلاش کرے گا تے او قرآن چو تلاش کرے گا۔ اسی طرح ایک کلام بول دے
ہاں یہ کلام بولدا ہے، رب دا کیڑا کرم ہے، ایک قرآن بھی بولدا ہے تے جس طرح صاحب قرآن بولدے نے اے قرآن بھی بولدا ہے۔ تسی آکھو کہ قاری صاحب اے قرآن کیویں بولدا ہے، اسی تے قرآن نو بولدا نہیں ویکھیا۔ میں کیا کدے تسی قرآن تو سوال کرو تے قرآن تنو جواب دوے نا، کدے قرآن نال سوال ایدی زبان وچ کر کے ویکھو۔ اچھا مختصر میں تعارف قرآن اشارتاً عرض کر کے میں اپنے موضوع نو اگے بیان کرنا ہے۔ اس کلام پاک تو پہلا سوال کرنے ہاں، اے قرآن اپنا تعارف کرا، تیرا اصل نا کی ہے؟ ماشاءاللہ تسی اسے بڑے ذوق والے ہو، بڑی محبت والے ہو۔ مینوں اس تو پہلے جتنے بھی علماء تشریف لے آئے نے الحمدللہ تعارف بھی ہے انہوں دے نال، اور بابا جی قبلہ دیتے ماشاءاللہ انہوں دے ذوق دیا تے مثالہ ہی کوئی نہیں۔ تے جدوں کامل ہستیاں اینا ذوق رکھ دی آن تے پھر ماشاءاللہ سامین تے پھر ماشاءاللہ انہوں میں ذوق آنا ہی آنا ہے نا۔ تے تسی انشاءاللہ توجہ کرو گے، مدینے دا تاجدار راضی ہوئے گا۔ غور کرنا، قرآن تو پہلا سوال، اے قرآن دس تیرا نا کیے؟ قرآن بولیا سوال کرنے والے، میرا نام پوچھے آئی، اللہ نے میرا نام رکھے آئے، بل ہوا قرآن مجید۔ قرآن آندہ ہے میرا نام قرآن مجید۔ قرآن پتہ چل گیا تیرا نام قرآن مجید۔ اچھا قرآن ہون اے بھی دستا جا کہ تیرا اصل وطن کیڑا ہے، تیرا اصل ملک کیڑا ہے۔ میری بولی دی سمجھ آ رہی ہے؟ اگر اے نہیں سمجھو کہ پھر میں اپنی مادری زبان سرائکی شروع کر داں گا۔ اچھا توجہ کرنا، اے قرآن تیرا اصل وطن کیڑا ہے، تیرا اصل ملک کیڑا ہے؟ کیڑے ملک دے رہن والا ہے؟ عجم دے رہن والا ہے؟ عرب دے رہن والا ہے؟ شام دے رہن والا ہے؟ توجہ میرے ول کرنی ہے، شام دے رہن والا ہے؟ ایران و عراق دے رہن والا ہے؟ قرآن بولیا میں نہ عرب دے رہن والا، نہ عجم دے رہن والا، نہ شام و ایران و عراق دے رہن والا، میں کیا قرآن تیرا ملک کیڑا ہے؟ کیڑے ملک وچوں آیا ہے؟ قرآن آدھا جیڑے ملک وچوں میں آیا او دا نائی فی لوح محفوظ۔ قرآن دے میں لوح محفوظ دے رہن والا، میں کیا قرآن بھی پتہ چل گیا تو لوح محفوظ دے رہن والا ہے۔ اچھا میری گل ایک سن لو، بابا جی قبلہ دے میں قدم پڑھ کے آپ دے قدمہ نو چم دیا ہویا، میں اناز کردہ جاواں کہ قرآن نال جنہیں یاری لائیے، قرآن نال جنہیں دوستی لائیے، اللہ دی قسم ہے اگر تسی ویکھو اج انہاں دیاں جھوکاں آباد نے، تسی آکھنے قاری صاحب کے دیاں جھوکاں دیاں گلاں پیا کرنا ہے۔ میں کیا اگر جھوک دی گل کرنی ہے تے تاجدار گولڈا دی جھوک نو ویکھو، اگر جھوک دی گل کرنی ہے پیر سیال دی جھوک نو ویکھو، اگر جھوک دی گل کرنی ہے پیر پٹھان دی جھوک نو ویکھو،
اگر جھوک دی گل کرنی ہے تے قبلہ عالم دی جھوک نو ویکھو اس واسطے بابا جی قبلہ میں پڑھدا رہنا جائے 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 لگتا ہے سمجھ نہیں آئی سرائکی پنجابی مکس کر کے میں بیان کر رہا جائے 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 او جائے جائے ازل تو جائے میرے بلے ویکھو جائے قرآن نال یاری لئیے جائے قرآن نال یاری لئیے او دی جھوک بھی وسدی پئیے او دی جھوک بھی وسدی پئیے او دی جھوک بھی وسدی پئیے ہن آؤ ایمان والو توجہ کرنا میں کیا قرآن ہن ذرا اے بھی دستا جا تو آیا کس مہینے دے اندر رجب جایا ہے شعبان جایا ہے شوال جایا ہے ذی الحج جایا ہے محرم صفر ربیع الاول میں جایا ہے قرآن بولیا مولوی میں انہاں مہینیاں وچ نہیں آیا جنہاں دا تو نام پیا لے لائے میں کہ قرآن پھر تو کس مہینے جایا ہے قرآن بولیا جس مہینے وچ میں آیا او دا نام شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ سارے بندے نہ بولن او بندے بولن جنہاں دے سینے دے قرآن جنہاں نو قرآن نل پیارے او بندے بولن اونچی بولو قرآن دے شہر رمضان الذی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن قرآن دے میں رمضان دے مبارک مہینے میں جایا میں کیا قرآن پتہ چل گیا تو رمضان جایا ہے اور ایک آسانی اور بھی سارے واسطے کر دے تو کس وقت آیا ہے کس ٹائم آیا ہے دن نو آیا ہے صبح دے ٹائم آیا ہے دوپہر دے ٹائم آیا ہے دیگر ویلے آیا ہے شام دے ٹائم آیا ہے کس ٹائم آیا ہے قرآن دے میں انہاں وقتاں نہیں آیا جنہاں وقتاں دا تو نہ لے رہے آئے میں کیا قرآن تو پھر کس وقت آیا ہے قرآن دا جس وقت میں آیا میرے بڑے دیکھو جس وقت میں آیا او وقت بھی کوئی عام نہیں او رات بھی کوئی عام نہیں بلکہ ہزار مہینے دیا راتاں نالوں افضل تے اعلیٰ راتیں جس وقت میں آیا قرآن بیان کرتا ہے اب میرے بلے دیکھو قرآن بیان کرتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٍ بابا جی قبلہ میں قرآن کو پوچھا قرآن تینوں بھیجن والا کون ہے تینوں بھیجن والا کون ہے
قرآن بولیا مینوں بھیجن والا کوئی ملک نہیں، مینوں بھیجن والا کوئی چودھری نہیں، مینوں بھیجن والا کوئی خام نہیں، مینوں بھیجن والا کوئی دنیا دا سردار نہیں۔ میں کیا قرآن تنوں بھیجن والا کون ہے؟ قرآن آدھا جنہیں مینوں بھیجے آئے او دی عظمت، او دا مرتبہ، او دا مقام ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اچھا بابا جی قبلہ اس جگہ ضلع قصور چاہندی ہے ایمن جی، اے منڈی عثمان والا شریف اے ضلع قصور چاہندی ہے تے میرا دل کردہ پیا میں ذرا قصوروں میں سلام لیلا، قصور دے تاجدار دی خدمت میں تمید عرض کر دیا، اس رب دی گل پیا کرنا، توجہ کرنا۔ بابا بلے شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھے نے، ایک مرید حاضر دربار خدمت ہوئے آئے، عرض کر دے بابا جی ذرا ایک گل تے دسو، فرمایا پوچھ بابا جی رب دا اصل ٹھکانہ کتھے میں، رب کتھے رہندا ہے، رب کتھے ملدا ہے؟ تے بابا جی اپنے انداز وچ بیان فرمایا جے میں گلوں سمجھو، فرمانے سب وچ تو سب کچھ تو تے سب تیتھی خاص پہچان فرمان لے میں توجہ کرنا، قرآن نے دسیا مینوں بھیجن والا رب العالمین لے کے آن والا روح الامین جن تے میں نازل کیتا گیا جدی خدمت تے اندر مینوں بھیجیا گیا ہے اونے رحمت للعالمین،
او میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پاک بارگاہیں اور پھر یاد رکھو ایمان والوں قرآن لین واسطے میرا نبی تر کے نہیں گیا بلکہ میرے نبی دی عظمت ہے میرے نبی دا مقام ہے اللہ نے فرمایا محبوب اے قرآن تاری خدمت دے اندر حاضر ہوئے گا تسی مکے ہو گے قرآن مکے آئے گا تسی مدینے ہو گے قرآن مدینے آئے گا تسی بدر ہو گے قرآن بدر جائے بولو تو صحیح قرآن بدر جائے گا محبوب تسی حضر جو گے قرآن اتھے آئے گا تسی جتھے ہو گے محبوب تسی اگے کے ہو گے قرآن تڑے پیچھے پیچھے ہوئے گا محبوب اے قرآن ہے تسی مصطفیٰ ہو محبوب کلیم اللہ دی گل کرو اگر نو توجہ کرنا عیسیٰ روح اللہ دی گل کرو حضرت داؤد دی گل کرو باقی انبیاء و مرسلین دی گل کرو فرمایا محبوب انہاں دے وچ تیرے وچ بڑا فرق ہے اللہ نے فرمایا محبوب آدم نو میں صفی اللہ بنایا نوح نو میں نجی اللہ بنایا فرمایا محبوب میں موسیٰ نو کلیم اللہ بنایا اللہ نے فرمایا محبوب میں عیسیٰ نو روح اللہ بنایا فرمایا محبوب ابراہیم نو خلیل اللہ بنایا اسماعیل نو ذبیح اللہ بنایا اے کملی والے آؤ تینوں تے میں حبیب اللہ بنایا سونے آندے دیکھو نا جی سونے آندے انداز بھی سونے ہوندے اچھا اے تے من دیو نا ساڑھے نبی سونے نے نہیں سارے بولو نا جی ساڑھے نبی سونے نے میرے والویکو ساڑھے نبی سونے نے اے میں تنوں کی دلیلہ دیندہ رہا میں تنوں کی دلیلہ دیندہ رہا اگر حسن مصطفیٰ دا پچھنا ہے نبی دے حسن دا پچھنا ہے قرآن تے ہوئے بولے آئے اگر حسن مصطفیٰ دی گل کرنی ہے تے پھر میں کہنا آؤزرہ تاجدار گولڈا دی چوکھڑ تے سر جھکا لینے آؤ تاجدار گولڈا دی خدمت میں عرض کر لینے آؤ کہ بابا جی ذرا تسی دسو مصطفیٰ دے حسن دے بارے مصطفیٰ دے چہرے دے بارے مصطفیٰ دیاں زلفان دے بارے تاجدار گولڈا نے فرمایا میرے تو سوال کرنے والے ہو میرے تو کی پوچھ دے ہو میں تے مصطفیٰ نو جدوں دا ویکھے آئے میں کملی والے دا جدوں دا دیدار کیتا ہے میری زبان تے ہی لفظ جاری نے مکھ چندر بدر شاہ مکھ چندر بدر شاہ شانی ہے وہ مکھ چندر بدر شاہ میں کہنا جمعہ تو ودائے اے بابا پیر مشتاق حسین شاہ صاحب چشتی قادری علوی دامت برکات مولا علی آپ کے قدمہ میں بیٹھ گئے نامی آنا کہ دوسری بھی مل کے پڑھ لو آج تک اے مسجد دیاں دیواراں گواہ ہو جان اے مسجد جناب منظر دیوار گواہ ہو جان دل قیامت نہیں ہوئے ساڑھے عمل پیش کیتے جان توجہ کرنی ہے ساڑھے عمل پیش کیتے جان غور کرنا ساڑھے عمل پیش کیتے جان خدا دی قسم اگر جتھے ساڑھے عمل پیش کیتے جان اتھے کوئی گل پڑے نہ پڑے تے یہ گل اتھے بن جائے گی اے دیواراں گواہی دین گیاں اے مسجد ذرے گواہی دین گے اے درو دیوار گواہی دین گے مولا اے تیرے اوپن لینے تیرے نبی دے ہو نوکر میں اے تیرے نبی دے ہو غلام نے میرے مولا تیرے نبی دی آل نال پیار کرنے والے نے اے اونے جنہیں اپنی زبان الکنے سن مکھ چندر بدر شاہ شانی ہے وہ
مستانی ہے وہ کالی زلف تے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے وہ کالی مستانی ہے مخمور یکا ہن مد بھریاں اس صورت نو اس صورت نو میں جانا کھاویں اس صورت نو میں جانا جانا نہ کہ جانے جانا ہاں سچ آکھاتے آئے ہائے سچ آکھاتے رب دی میں شانہ کھاویں سچ ایک باری گونج پہنجے سچ آکھاتے رب دی میں شانہ کھاویں سچ کھاتے رب دی میں شانہ کھا جس شان تو شانہ سب بنیاں آؤ ایمان والو توجہ کرنا میرے بل میں کھو تاجدار گولہ دی زبانی میں عرض کر رہے ہیں توجہ کرنا ہے میرے بل ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما اکمل کا ما احسن کا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میں کہنا سارے اج تاجدار گولہ دے نوکروں تے نوکری اس طرح پوری کرو مل کے پڑھ لو میرے نال بابا دے بلند پڑھ لو اچھی آواز نال پڑھ لو ما اجمل کا ما احسن کا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھی کتھے جاریاں میرے والے میں کو میں لفظ گستاخ دا اس طرح بولے آئے چونکہ میں سنے آئے سنا خان پردہ سی پیا مشتاق اکھیاں تے خواجہ نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے اس نے منع کیتا فرمایا جدا میرے دادا نے لکھے آئے گستاخ دے تو کیوں پہ پڑھنا ہے مستاق ماں جو اس طرح پڑھنا تو کون اس طرح پڑھنا لا اس واسطے ایمان والو توجہ کرنا خدا دی قسم حسن دے بارے پوچھنا ہے تے صحابہ کونوں پوچھو حسن مصطفیٰ دا پوچھنا ہے تے نبی دے غلامہ کونوں پوچھو ایک حدیث مبارکہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں مشکات دی حدیث باب المعجزات دے اندر حدیث موجود ہے حضرت یعلا بن مرہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ اور راوی نے آپ فرما دلیں مدینہ الرسول عشاء دا ٹائم اذان پڑھنے والا میرے آقا دا بانگا بلال حضرت بلال نے شادی اذان پڑھی آپ فرما دلیں میں اٹھیا صحابہ بھی تیاری کر کے مسجد وال ٹر پائے میں بھی مسجد وال آ گیا آپ فرما دلیں جدو میں
مسجد دے اندر پہنچیا میں قدم رکھے میریاں نظراں اٹھیاں میریاں نگاہاں دے سامنے مدینے دے تاجدار بیٹھے نظر آئے سرکار نظر آئے آپ فرماتے ہیں میں ویندا گیا میرا دل ٹھنڈا ہو گیا میری آنکھاں ٹھنڈیاں ہو گئیاں میرا سینہ روشن ہو گیا اسی بیٹھے تھوڑی دیر گزری میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی آپ نے نماز پڑھائی تے نماز دے اندر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلاوت کی تھی ہن ذرا غور کرنا میرے ول ویکھنا ایمان والوں قرآن تے سارے پڑھ دے لیں اتھوں دے قاری صاحب بھی قرآن پڑھ دے ہون گے حضور بابا جی قبلہ بھی قرآن پڑھ دے لیں آپ دے لخت دیگر صاحبزادگان جلوہ کرنے ایویں قرآن پڑھ دے لیں جدوں تواڈے مسجد امام صاحب قرآن پڑھا دل کردے نمازیاں دا پڑھ دے رہے اسی سوندے رویے اسی سوندے رویے خدا دی عزت دی قسم میں توڑے تو سوال کرنا بابا مشتاق صاحب دے قدمہ میں بیٹھن والے ہو آؤ میں دسو سارے قرآن بڑا سونا پڑھ دے لیں جدوں قرآن خود صاحب قرآن پڑھ دے ہونگے قرآن جدوں خود صاحب قرآن پڑھ دے ہونگے مدینے دے تاجدار پڑھ دے ہونگے سونڈ والا بچہ اللہ تنوں سلامت رکھے بہت سونا سونڈ چلانا پیا اللہ تری روزی رزق دے اندر برکت پائے توجہ کرنا میں تھکیا میسا بڑا لمبا سفر کر کے میں جناب دی خدمت میں حاضر ہویا ہوں روزہ مینوں ہی ہے روزے نال خوشی ہوئی ہوں میں بھی روزے نال پر میں زور لا کے پیا بولنا تو تہاڈا تے زور نہیں لگیا توجہ کرنا میرے ول ویکھنا میں تیری گل کرنا چاہ رہا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی حضور نے نماز اللہ تلاوت فرمائی حضور بابا جی قبلہ میرا دل کردہ میں ایک قرآن دی ایک سورت مختصر سورت میں تلاوت کر دیا برکت واسطے تلاوت کرنا چاہنا تاکہ تانوں بھی برکتاں مل جاؤ مینوں بھی برکتاں حاصل ہو جاؤ بابا جی قبلہ آپ بھی دعا منو دین تواڈے واسطے بھی دعا کر دینے ہن ذرا غور کرو میرے آقا تلاوت فرما رہے ہون گے الم نشرح میرے ول غور کرنا الم نشرح لک صدرک الم نشرح لک صدرک الم نشرح لک صدرک الم نشرح لک صدرک سمجھے نہیں تسی سمجھے نہیں میرے اشارے نو ویکھو میرے آقا تلاوت فرما رہے ہیں الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك أنقض ظهرك أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ألم نشرح ایمان والو توجہ کرنا میرے ول ویکھنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی نماز پڑھی گئی ہے سرکار نے سلام پھیریا حضرت یعلا بن مرہ صفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں مدینے دے تاجدار نے میرے ول ویکھیا غور کرو میرے ول ویکھیا حضور نے مینوں اشارہ فرمایا یعلا بن مرہ تعال تعال ادھر آؤ میرے قریب آؤ آپ فرماتے ہیں میں اٹھیا میں آقا دے قریب گیا میں آقا دے بالکل قریب پہنچ گیا اور ذرا غور کرنا بابا جی قبلہ دے قدم پھڑ کے میں اے جملہ یاد کرنا چاہنا میں پوچھیا بابا جی حضرت یعلا بن مرہ تو تسی آقا دے کنے قریب ہوئے ہو آپ فرماتے ہیں میں اتنا قریب ہویا اتنا قریب ہویا
انہاں قریب کیتا ہے بس میرے کن سن نبی دے لب میرے کن نے نبی دے لبہائے مبارک نے تو جو نبی دے لبہائے مبارک نے حضور نے منو کن دے اندر گل کی تھی آپ نے فرمائی یا لبن ملائے اے دس صبح کسے پاسے جانا تے نہیں میں کیا نہیں آقا حکم فرماؤ کی کرنا ہے فرمایا اس طرح کری صبح دی نماز پڑھنا ہی توجہ کرنا صبح دی نماز پڑھنا ہی تیاری کر کے آئی کر دیانوں دس کے آئی آقا جو تھوڑا حکم فرمایا کل میں مدینے پار جانا ہے میں مصطفیٰ نے ارادہ کیتا ہے کل سفر دے نال تینوں لے جاواں کل سفر دے نال تینوں لے جاواں توجہ کرو کل سفر دے نال تینوں لے جاواں آ فرما دل میری خوشی دی میری خوشی دی اخیر ہو گئی ہے میری خوشی دی اخیر ہو گئی ہے میں گیا میں بستر دے لیتے آؤ میں خوشی دے مارے نیندر نہیں آندی سنو میں خوشی دے مارے نیندر نہیں آندی میں سکون جناب میں اکھاں بند نہیں ہونی اکھاں بند کردہ بھی ہاں میری اکھاں میں سامنے نبی دا چہرہ یاد آتا اچھا سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ یاد آندا ہے اچھا بابا جی قبلہ اگر اتھے کوئی بندہ میری پکڑ دھکڑ نہ کرے نا اس جملے وچ میں تھے اپنا ایک ذوق پیش کر دیاں کہ حضرت یعلا بن مرہ سقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ویدنے کے بچے میرے کو پوچھن گے کہ بابا جی خیریت سے تنوں نیندر نہیں ہوندی سوندے نہیں تسی بیوی قریب آئی سوندا نہیں کی گلے خیریت ہے طبیعت ٹھیک ہے آپ کدے اٹھ کے کسے کمرے دی نکر وچ جا کے بہ جاندے نے کسے کمرے دی نکر وچ جا کے بہ جاندے نے تے میرا عقیدہ ایمان آپ آندے ہونگے کی کلی کلی جان کلی کلی جان کلی کلی جان میرے بلے دیکھو کلی کلی جان تے دکھ لکھ دے کروڑ مدینے رین والے محرم موڑ وے مدینے رین والے محرم موڑ فرما دے میروں نیندر نہیں ہوندی تو جو میروں نیندر نہیں ہوندی تے نیندر آندی کیویں جنہیں صبح مصطفیٰ دے نال سفر کرنا ہوئے دیکھو اگر کسے بندے نو کسے مرید نو کسے عقیدت مند نو بابا جی قبلہ فرمان کہ کل تو سنگیا تیاری کر کے آئیں تے اسی کل گولہ شریف جانا ہے یا سیار شریف جانا ہے یا اسی فلاں مقام تے جانا ہے سنگیا تو میرے نال کھڑ نہیں میرے نال چل نہیں میں توڑے تو سوال کرنا ایمانداری دی گلے ایمان نال دسو اس عاشق نو اس مرید نو اس معتقد نو کیا نیندر آئے گی بولو تو صحیح بالکل نیندر نہیں آئے گی سکون نہیں آئے گا کیوں نہیں آئے گا پتہ ہی ہوئے گا کہ میں خوش نصیب ہوں میں اپنے بزرگاں دے نال کل سفر کراں گا انہاں دی صحبت کراواں گا مینوں انہاں دے نال سفر کرنا نصیب ہو رہا ہے تے جنوں تاج توجہ کرنا جنوں تاجدار مدینہ سنو جنوں تاجدار مدینہ اور جنوں نبیوں دا امام فرمائے کہ یا بالمراد تیاری کر کے آئے کل تو میرے نال چلنا ہے
ندر نہیں آئی، صبح دا ٹائم ہو گیا، اذانیں ہون لگ پئیاں، حضرت بلال نے اذان پڑھی، یا بن مولا فرماتے نے میں وضو کر کے مسجد آ گیا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی، آپ نے نماز پڑھائی، نماز پڑھی، اور حضور دی عادت کریمہ سی سفر جدوں شروع کرنا مسجد تو شروع کرنا ہے، سفر ختم کرنا پہلے مسجد تشریف لے آنا، بعد وچوں نبی نے گھر جانا ہے، سنو بعد وچوں نبی نے گھر جانا ہے۔ آپ فرماتے نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سفر دا آغاز کیتا ہے، میرے آقا نے مزمل دی چادر دی بکل ماری ہوئی ہے، مزمل دی چادر دی بکل ماری ہے، میرے بل ویکھو ادھر ویکھو اے بھی تے چادر ہے، قبلہ بابا جی دی تے چادر ہے، تواڈے وچوں بھی تے سنگی بیٹھے نے، تواڈیاں بھی چادراں نے، پر میری چادر دا ذکر قرآن دے اندر نہیں، بابا جی دی چادر دا ذکر قرآن دے اندر نہیں، تواڈی چادر دا ذکر قرآن دے اندر نہیں۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے میرے نبی دی او چادر ہے جس دا ذکر اللہ نے قرآن پاک دے اندر اس طرح بیان کیتا ہے، فرمایا یا ایوہ المزمل، یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اگے اگے نے آپ فرماتے ہیں میں پیچھے پیچھے مدینے تو باہر نکلیا، شہر تو آبادی تو باہر نکلیا، ہن ذرا غور کرنا لفظاں تے توجہ کرنی ہے۔ آپ فرماتے ہیں باہر گیا میں کی ویکھیا مینوں دور تو اٹھاں دی قطار نظر آئی ہے، چند اٹھنے جڑے قطار در قطار جا رہے ہیں، ایک دوجے دے اگے پیچھے جا رہے ہیں، انہاں اٹھاں وچوں میں ایک اٹھ نوں ویکھیا، اس اٹھ نے اپنی رسی تڑوائی تے انہیں دوڑ میرے آقا وال لائی ہے۔ حضرت علی بن مولا فرماندے نے میں سوچیا اٹھ دوڑتا ہویا آ رہا ہے کتے آ کے میرے آقا نوں تکلیف نہ دے، میں سوچیا سنو سنو غور کرنا، میں سوچیا میں ارادہ کیتا ہے میں پتھر چکا روڑا چکا لکڑی چکا انہوں مارا میرے نبی دے قریب نہیں آئے۔ آپ فرماتے نے جے میں ارادہ کیتا ہے دل دیاں خبراں رکھن والے نبی نے میرے ول ویکھے آئے، آپ نے فرمایا یا بن مرہ کی پیا کرنا ہے، عرض کی آقا اٹھا رہے آئے، میں سوچیا کوئی لکڑی چکا کوئی پتھر چکا انہوں مارا تو تکلیف نہ دوے۔ نبی نے مسکرا کے فرمایا یا بن مرہ پتھر نہ چکی روڑا نہ چکی لکڑی نہ چکی آقا کیوں انہوں دورا مانا؟ نبی فرمایا اے دکھ دے نہیں آ رہا، اے تکلیف دے نہیں آ رہا، بلکہ تے میں مصطفیٰ نو اپنے دکھ سنانا رہا ہے۔ میں نو اپنے دکھ سنان واسطے آ رہے، سنو دکھ سنان واسطے آ رہے۔ اچھا میں تو نہیں پوچھنا کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دل دیاں خبراں دیندے نے کہ نہیں؟ جیڑا کیدہ بندہ وہ بولے
بلکہ اس میری گل سنو، جمعۃ الوداع دا موقع رمضان المبارک دا آخری دن تے آخری جمعہ ہو، میں سید بادشاہ دے قدمہ دی خاک بھی نہیں، انہیں دے درد کتیاں دا بھی میں نوکر ہوں، میرا تے عقیدہ میں اسا خادم آل محمد دے، اسا خادم آل محمد دے، تے ساری جند تے جان حسین بیتے پتر پھرا سب راہ خدا لایا بہو احسان حسین او یاد ہے اج تائیں اسا سنیا کو او جڑا پڑھے قرآن حسین ممتاز کفرتے لکھ مرسوم سادہ دین ایمان حسینی بندہ ہے اللہ اکبر بابا جی قبلہ میں ویکھ رہے ہیں غور کرنا میرے ویکھو میں ویکھ رہے ہیں ایک دو بندے منوں نظر آ رہے ہیں لگدا ہے انہاں نوں سمجھ نہیں آئی حسین نوں سمجھن واسطے حسینی ہونا ضروری ہے علی نوں سمجھن واسطے اندروں علی ہونا ضروری ہے سو اندروں علی ہونا ضروری ہے حسین دا میں نام لے آئے میں دیکھیا ایک دو بندیاں دی زبان حرکت نہیں آئی چلو اگر تسی اس طرح نہیں سمجھ لے میں اس طرح سمجھا دینا حسین کون ہے ایک کسی عام چودھری ملک دا پتر نہیں ایک کسی عام دنیا دار دا پتر نہیں حسین اوے جدا رسول نانا جدا رسول نانا بابا علی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھ دے حسین کی بولو اجے بھی پوچھ دے حسین کی حسین دی حسین دی ماں نبی دی بھی حسین دی ماں نبی دی بھی اجے بھی پوچھ دے حسین کی اجے بھی پوچھ دے حضور اگر تاری اجازت ہوئے تے سرائکی دا ایک بند ایک سرائکی دا بند سنو ایک کون حسین او کل نبیاں دی حکمت دا آدتا پیغام حسین جیویں کل امام علی ہے لوگوں ایویں کل اسلام حسین اور جڑا سب سے رب نے کرم ہے کیتا او کل الہام حسین اکثر لوگ محمد حسین منی مانا من حسین داد پڑھ رہا دیکھو اکثر لوگ محمد اہدن میرا اصلی نام حسین اور گل سنو ایمان والو گل سنو میرے والا دیکھو اے حسین بادشاہ اے توڑا ذوق بن گیا ہے چلو میں تنو اے تسی ویلا مینو دیتیاں تے میں تنو ویل اس بندی صورت تنو دے کے جا رہے ہیں غور کرنا کون حسین سنو کون حسین جائیں تاج سلام دا پاٹھ ہم کائے آئے آئے
ذرا گل سنو گل سنو گل سنو گل سنو ایک منٹ گل سنو جی میں مرشد میں پڑھ رہا ایک واری ذرا سینے دا زور لا کے دو میں ہاتھ چک کے حسین دے نام دے کہہ چھڑ سبحان اللہ جائے تاج اسلام دا پاٹ تھمکائے او میرے پیر حسین دی ذات ہر قدم تے ثابت قدم رہے چل جائے جتنی صدمات اور توڑے جاتل لاشیں مسلح دے وطوی توحید دی تاتیں کھڑے آنکھن نشتر کل قدسی محبوب تیری کیا بات حضرت یعلا بن مرہ سقفی فرماندن میں کیا آقا اے اوٹھ تاڑی پاک بارگاہ اپنے دکھ سنانا رہے میرے آقا فرمائے ہاں اے میں نے دکھ سنانا رہے حدیث پاک کے چاندہ ہے سرکار دی پاک بارگاہ اٹھ حاضر ہویا انہیں بڑ بڑا کے اپنی زبان وچ کچھ گلاں کیتیاں میرے نبی اودیاں گلاں انج سنیاں جی میں کوئی دکھیا جی میں کوئی دکھیا دی گل سن دے سرکار نے سماعت فرمایا پھر میرے آقا نے کلی فریاد سنی نہیں میرے آقا نے فریاد رسی بھی فرمائی تھوڑی دیر گزری ہوتا مالک آیا میرے آقا فرمائے اٹھ تیرا ایک کہنے لگا جی میرے آقا فرمائے نے تیری شکایت کی تھی چارہ کم پانے وزن زیادہ پانے دیتے تو کم زیادہ لینے یا انہوں آزاد کر میں مصطفیٰ خرید رہا انہوں آزاد کرنا ہی تے میں مصطفیٰ خریدارا میں خریدن واسطے تیارا انہیں کیا کہا میں غریب آدمی ہوں میرے آقا فرمائے پھر وعدہ کر اج تو بعد اے دے نال زیادتی نہیں کریں گا انہوں چارہ ہی پورا دیں اے دے تے وزن بھی پورا پائیں کم لمیں تے پھر انہوں چارہ خوراک بھی پوری دیں انہیں کیا کہا اج تو بعد اے شکایت نہیں لے کے آئے گا میرے کریم آقا علیہ السلام دے صحابی حضرت یعلا بن مرہ سقفی فرماندن آپ فرماندن اے زندگی میں 3 معجزے اپنی آنکھاں نال نبی دے ایس رستے تے ویکھے ایک معجزہ اے اٹھ چل کے آیا دوسرا معجزہ ہے ایک وادی وچ سرکار آرام فرمانے اس وادی دے دوسرے کنارے تے ایک درخت کھڑا ہے حضرت فرماندن میں ویکھیا درخت ہلیا اگے پیچھے دائیں بائیں ہویا آخر او زمین نو چیردا ہویا زمین دے اوتے اس طرح چلدا آ رہا ہے جس طرح انسان زمین تے چلدا ہے چلدا سنو چلدا میرے آقا دی پاک بارگاہ چایا میرے آقا آرام فرمانے حضور سو رہے نے آپ نو نیندر ہے آرام فرمانے آپ فرماندنے کہ حضور دی پاک بارگاہ چاکے نے ساریاں ٹہنیاں جھکائیاں ساریاں شاخاں جھکائیاں ایک پت وچوں مصطفیٰ دی ذات تے درود و سلام دی امان آ رہی ہے آپ فرماندنے اے درخت آیا چلا گیا اپنی جگہ تے جا کے کھڑا ہو گیا میں کیا سرکار بیدار ہوں گے تے میں آقا دی پاک بارگاہ عرض کراں گا حضور بیدار ہوئے میں عرض کیتی آقا او سامنے والا درخت ویکھیا جے میرے آقا فرمایا ہاں ویکھے یعلا بن مرہ کی گل ہے خیر تے آقا او درخت تہاڈی پاک بارگاہ حاضر ہویا سی میرے آقا فرمایا تو کی سمجھنا ہے میرے علم وچ نہیں مینوں پتہ نہیں آقا تسی تے سو رہے سو تسی آرام فرما سو میرے آقا فرمایا میری اکھاں سو رہیاں سن میرا دل بیدار میری اکھاں سو رہی سن میرا دل جاگ رہا سی نبی فرمایا میں انہوں آدھا ہی ویکھے آئے میں مصطفیٰ نے انہوں جاندہ ہی ویکھے آئے او دے بچوں جنیاں شاخہ سن میرا آقا فرمایا جس نے میں مصطفیٰ دے جس محبت نال درود پڑھے سلام پڑھے میں سب نو جاننا ٹائم بھی ہو گئے جی رمضان دا مہینہ جی حضور تیسرا معجزہ ہے کہ حضرت یعلا بن مرہ سقفی فرماندن اسی اگے گئے ایک مئی اپنے بچے نو لے کے حاضر ہو گئے اپنے بچے نو لے کے حاضر ہو گئی تے او دے بچے نو مرگی سی دوڑا پیندا سی تے مئی بڑی پریشان سی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے دے کان وچ پھوک ماری یعلا بن مرہ سقفی فرماندے نے اس مئی دا بچہ بالکل صحت مند ہو گیا ٹھیک ہو گیا
हुजूर बाबा जी किबला मैं तुहाडे कदमां च बैठ के मैं जसारत कर रहा। ये साडे हाफिज साहब ने दरवेश इंसान, दरवेश सिफत बंदे ने। अच्छा, इस साल रमजान शरीफ विच हाफिज साहब की जगह नहीं बनी तरावियां वास्ते। एक जगह बन गई सी बाबा जी, जगह बन गई सी। उन्हें आखे है अखा तो नबीना, इनू कौन पढ़े ते कौन एदा वुजू कराए, ते उन्हें एंड टाइम आके जवाब दे दिता। ये हाफिज साहब किबला मेरे को हाजिर होए, कहने लगे उस्ताद जी मैनू एक जुम्मा पढ़ा दो, अपने कोल खिदमत करा दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे ने, ते मेरा मुसल्ला इस दफा मैं नहीं पढ़ सकिया, मैं उंज मंडल पढ़ता रहा, खिदमत नहीं हुई। इंतहाई मुफलिस भी है, गरीब भी है, तंगदस्त भी है, कुरान दा हाफिज है, अखा तो अगर बज़ाहिर मोहताज है। मैं नहीं गुजारिश करांगा, कुरान दी सिर्फ एक आयत पढ़ दे। तुसी नबी दे नौकर बैठे हो, कुरान दी अजमत नूं भी सुनिया, कुरान वाले दी अजमत नूं भी सुनिया, ते बाबा जी किबला दे एवें कदमां नूं हथ लांदे होया एवें सारे अज इन्हां दी इस तरह खिदमत करो कि कारी साहब दी ईद भी सोहनी गुजर जाए, एदे बच्चे भी सोहनी ईद गुजारन, ताकि ए मुल्तान तक, बल्कि जलालपुर पीर वाला देनी जी, हाँ, उत्थे तक तुहानूं दुआ देंदे जान। हाफिज साहब पढ़ो माशाअल्लाह।